السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش اور سلامت ہی رکھے۔ جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس چیز کا ملاحظہ فرمائیں گے کہ عمر کے کس حصے میں کامیابی کی زینت کیا ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ 4 برس کی عمر میں کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے کپڑوں کے اندر آپ کا پیشاب نہ نکلے، یعنی آپ اتنے سمجھدار ہو چکے ہوں کہ آپ باقاعدہ طور پر اپنا پیشاب کنٹرول کرنے والے بن جائیں۔ اور اسی طرح 8 برس کی عمر میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ اپنے گھر جانے اور آنے کا راستہ معلوم ہو۔ اسی طرح 12 سال کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ تمہارا دوست احباب ہوں، تمہارا حلقہ احباب ہو۔ 18 سال کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ تمہیں گاڑی وغیرہ چلانی آتی ہو۔ 23 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ آپ نے اچھی ڈگری جو ہے وہ حاصل کر لی ہو۔ 25 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ آپ کو کوئی اچھی جاب مل جائے، کوئی اچھی نوکری مل جائے۔ اسی طرح 30 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ آپ کے بال بچے بھی ہوں۔ 35 سال کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ مال و دولت آپ کے پاس موجود ہو۔ 45 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جوان لگو، یعنی اپنے آپ کو تندرست پاؤ، اپنے آپ کو بیمار محسوس نہ کرو۔ 50 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ تمہاری اچھی تربیت کا صلہ تمہاری اولاد آپ کو دے۔ وہ جبھی ہوگا کہ جب ہم نے بچپن کے اندر ان کی اچھی تربیت کی ہوگی، اسلامی سانچے کے اندر ان کو ڈالا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول نے جیسا حکم ارشاد فرمایا ویسی ان کی تربیت کی ہوگی، تب جا کر یہ اولاد ہماری اچھی تربیت کا صلہ 50 سال جب ہم گزار لیں گے، اس وقت ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان جو ہے ہم نے پورا کیا، اس کا صلہ ہمیں کیا مل رہا ہے۔ دنیا کے اندر یہ اللہ تعالیٰ جنت کی بہار عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح 55 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں بہار قائم رہے۔ 60 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ آپ اچھے سے گاڑی چلا سکتے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی نظر ٹھیک ہو، آپ کے اعصاب جو ہے وہ مضبوط ہوں، ہر طرح کا جو ہے حاضر دماغی موجود ہو۔ اسی طرح 65 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ آپ کو کوئی مرض نہ لگے۔ اور اس کے حوالے سے ضروری امر یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی چیز کھائیں، چھوٹی چیز بڑی چیز کوئی پئیں، تو اس وقت ہم اللہ کا نام لے کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم کھائیں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں کوئی بھی مرض لاحق نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ تو 65 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ آپ کو کوئی مرض نہ لگے، اور اس کے لیے بھی شریعت اسلامیہ ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کے قوانین کو مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تو اعتدال کے اندر رہتے ہوئے جو چیز کھاتا پیتا ہے اور اسی طرح اللہ کا نام لے کر کھاتا پیتا ہے وہ بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح 70 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو محسوس کرو، کسی کی محتاجگی جو ہے وہ آپ کو محسوس نہ ہو، آپ خود چل پھر سکتے ہوں، آپ خود آ جا سکتے ہوں، کوئی چیز ضرورت ہے آپ لے سکتے ہوں۔ اور اسی طرح 75 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ آپ کا حلقہ احباب ہو۔ عمومی طور پر ہوتا ہے ایسا ہے کہ جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے چڑچڑاپن آ جاتا ہے، دوست احباب چھوڑ جاتے ہیں، یا آج کل تو ویسے ہی عمر ہی بہت کم ہے تو 70 تک جو جاتے ہیں تو وہ چارپائی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کا حلقہ احباب 75 برس کی عمر میں بھی ہے تو آپ کامیاب ترین شخص ہیں۔ اور اسی طرح 80 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ گھر جانے کا راستہ ہو، گھر جانے کا راستہ آتا ہو کہ میں نے کس راستے سے آنا ہے، کس راستے سے جانا ہے، کیونکہ عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بینائی کمزور ہو جاتی ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، تو راستے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔
اسی طرح 85 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ آپ کا پیشاب کپڑوں میں نہ نکلے، یعنی جہاں سے ہم چلے تھے وہیں پر واپس آ گئے۔ 4 برس سے شروع کیا، 85 برس تک پہنچ گئے تو 85 برس میں پھر وہی حالت آ گئی جو بچپن کے اندر تھی۔ جس طرح بچپن کے اندر بچہ جو ہے باتیں بھول جاتا ہے، اور اسی طرح صحیح طریقے سے کھا پی نہیں سکتا، اور اب پیشاب جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر ہی کر دیتا ہے، تو وہی حالت جو ہے بڑھاپے کے اندر دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 68 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، کیا یہ حالات دے کر انہیں عقل نہیں آتی؟ یہ حالات کا اتار چڑھاؤ دے کر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے کہ اتنی بڑی قدرت کا مالک رب جو ہمارا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کہاں گم ہو رہے ہیں؟ تو یہ دنیا عزیزان محترم ایسی ہی ہے، لہذا دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ آخرت کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی کامیابیاں کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک سرسری طور پر آپ حضرات کے میں نے سامنے بیان کیا کہ یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے، تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جو بندہ آخرت کے اندر کامیاب ہو گیا، اصل کامیاب وہ ہے۔ دنیا کے اندر ہم جس کو کامیاب سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب ترین شخص وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے، اور اپنی دنیا بھی سنوار لیتا ہے اور اپنی آخرت بھی سنوار لیتا ہے، یہ شخص کامیاب ہے۔ تو لہذا ہم دنیا کے ان دندوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، جو ہمارے اوپر حقوق واجبہ ہیں، حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں، ان کو پورا ادا کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم